چا فارسی میں کنویں کو کہتے ہیں۔ میراں کا لفظ میر سے مشتق ہے، اس لیے چا میراں کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میراں کا کنواں، مگر پنجابی میں اسے میراں دی کھوئی کہا جانے لگا اور اردو میں چا میراں بن گیا۔ اس چا یعنی کنویں کی تاریخ حضرت سید میراں حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، کیونکہ وہ کھوئی جس کو حضرت سید میراں حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا وہ آج بھی چا میراں میں اس سڑک پر واقع ہے جو چا میراں روڈ سے نکل کر مکھن پورہ کو جاتی ہے، اور اس کھوئی کی حیثیت اور نسبت چونکہ حضرت سید میراں حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اس لیے لوگوں نے اس کھوئی کو محفوظ کر دیا ہے۔ آفتاب زنجان کے مصنف حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کھوئی کے متعلق کچھ یوں لکھا ہے: میں عالم فقری بن محمد اسماعیل کہتا ہوں کہ میں نے آج سے 60 سال پہلے ہوش سنبھالنے پر میں اپنے ایک قریبی عزیز کے ساتھ اس راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ کھوئی ہے جس کی بنا پر اس سڑک کو میراں دی کھوئی کہا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ کھوئی سڑک کے کنارے چھوٹی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ چرہی اور بوکا بھی تھا، اور اس وقت لوگ اس سے پانی نکال کر استعمال کیا کرتے تھے۔ بعد ازاں جب سرکاری نلکوں کا رواج ہو گیا تو اس کھوئی کو لوگوں نے کم استعمال کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ چند سال پہلے اس کھوئی پر چھت ڈال دی گئی اور اسے حضرت سید میراں حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار کے طور پر محفوظ کر دیا گیا۔ اس کھوئی کی تاریخ کے بارے میں نے اپنے بڑوں سے یہی سنا کہ جب حضرت سید میراں حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں آئے تو انہوں نے اس کھوئی والے مقام پر ڈیرا لگایا، اور اس وقت اس جگہ کے آگے دریائے راوی تھا اور دریائے راوی کے آگے جنگل تھا، اور یہاں سے لوگ کشتی کے ذریعے دریا کو عبور کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی دریائے راوی پر کئی جگہوں سے دریا کو عبور کرنے کے لیے ملاحوں نے کشتی رکھی ہوئی تھی جسے دریا کا پتن کہا جاتا تھا۔ حضرت سید میراں حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تو اس مقام پر قیام کیا۔ آپ خلوت اور تنہائی میں رہ کر زیادہ وقت یاد الہی میں گزارتے۔ دن کے وقت آپ تبلیغ دین کے لیے شہر جایا کرتے تھے اور پھر دن کے پچھلے پہر اپنی قیام گاہ پر آ جاتے اور یہاں پر رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اگرچہ آپ کے قریب دریا کا پانی تھا، شروع میں آپ دریا سے پانی لا کر اپنی ضروریات پوری کرتے۔ اس طرح 3 سال تک آپ دریا ہی سے پانی لاتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے چند عقیدت مندوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا کنواں کھودا تاکہ پانی دریا سے لانے کی بجائے اس کنویں سے حاصل کر لیا جائے۔ پھر لوگوں نے اس چھوٹے چا کو اینٹوں سے پختہ کر دیا، مگر بعد ازاں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اس چا کو پھر اثر نو بھی لوگوں نے بنایا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مغلیہ دور میں ایک شخص نے اس کنویں کو دوبارہ اثر نو پختہ اینٹیں لگوا کر تعمیر کیا اور لوگوں کے استعمال کے لیے چا کو اثر نو چالو کیا۔ 3 سال تک حضرت سید میراں حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں رہے، پھر اس جگہ قیام کر لیا جہاں آج کل آپ کا مزار اقدس ہے۔ اس قیام والی جگہ پر آپ نے اپنی رہائش کے لیے ایک کچا کمرہ بنایا اور اس کے بالکل قریب آپ نے درخت لگائے جس کا نام باغ زنجان رکھا۔ باغ زنجان ہی میں آپ نے ایک چبوترا بنایا جہاں آپ نماز ادا کیا کرتے اور یاد الہی میں محو رہا کرتے تھے۔ وصال کے بعد آپ کو اسی باغ یعنی باغ زنجان میں دفن کیا گیا جہاں آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں داراشکو نے اپنی کتاب میں کچھ یوں لکھا ہے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھار باغ زنجان میں تشریف لاتے اور یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو رہتے، یعنی سارا دن ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ تاریخی کتب سے یہ بات ملتی ہے۔ غزنوی خاندان کے بعد غوری خاندان کی حکومت رہی، پھر خاندان غلامہ نے کچھ عرصہ ہندوستان پر حکومت کی، پھر تیموری حملوں اور لودھیوں کا زمانہ گزرا تو اس زمانے میں اس جگہ پر سوائے کھوئی کے کوئی آبادی نہ تھی، دور دور تک کھیت ہی کھیت تھے۔